اس پر آگے بھی بات کریں گے۔ ایک وزیر اعظم سابق اس وقت جیل میں ہے، ایک سابق وزیر اعظم جلا وطن ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم نے اپنی نااہلی کی مدت ختم کر کے واپس سینٹ میں آ گئے ہیں، اور ایک وزیر اعظم کل سابق ہونے جا رہے ہیں گارڈ آف آنر کے ساتھ۔ اچھا سائن ہے، برا سائن ہے؟ جاتی دفعہ گارڈ آف آنر دینا چاہیے، جی ایچ کیو کا الوداعی دورہ ہونا چاہیے، یا فوج کی اتنی قربت کو ہم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہمیں وہی وزرائے اعظم پسند ہیں جو فوج سے لڑتے لڑتے چلے جائیں، اور یا وہ وزیر اعظم پسند ہے جو ایک اتحاد اور صلح سے جائے؟ تو بہرحال اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ عامر صاحب، آپ کو تو اچھا نہیں لگا ہوگا جی ایچ کیو کا دورہ، اور یہ آپ اس کو سول سپرمیسی کے بڑے خلاف سمجھ رہے ہوں گے، گارڈ آف آنر اور یہ سب کچھ آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں مزمل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سول سپریمیسی جو ہے وہ صرف جی ایچ کیو کے دوروں سے جو ہے وہ اس کو جی ایچ کیو کے دوروں سے سول سپریمیسی کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو وہ والے دورے جو رات کے ہوتے ہیں، اور وہ جی ایچ کیو کے نہیں، وہ کسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں، اور جن کی کوریج بھی نہیں ہوتی اور جن کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، سول سپریمیسی کو اس طرح کے دوروں سے خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے دورے جو ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ کوئی پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان حالات میں اور اس طرح سے جائے۔ یہ یقیناً اور بھی اچھا ہوتا اگر یہ حکومت اتنے زیادہ سوال پیچھے نہ چھوڑ کے جا رہی ہوتی، اور بہت سارے اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طور پہ ان کو نہ چھوڑ کے جا رہی ہوتی۔ جیسے کہ سب سے بڑا سوال اب آنے والے الیکشنز کے اوپر ہے کہ وہ ہوں گے نہیں ہوں گے، وقت پہ ہوں گے، دیر سے ہوں گے، اور اگر دیر ہوگی ان کے اندر تو کتنی زیادہ دیر ہوگی۔ میرا خیال ہے اس طرح کے سوالات ہیں جن کے بارے میں وہ بڑا کلیئر کٹ ایک موقف لے سکتی تھی یہ حکومت، کہ بالکل وقت پہ ہوں گے، اور ہر کوئی کسی کی یہی خواہش ہے کہ یہ وقت پہ ہوں، اور یہ اس طرح کا ابہام اگر وہ نہ رہنے دیتے اور بھی بہتر ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ یہ جو انہوں نے پچھلے 10 دنوں کے اندر جو ایک بارات آئی ہے قوانین کی نیشنل اسمبلی کے اندر، کہ گنتی ہی بھول گئے ہیں ہم کہ کتنے قوانین انہوں نے اپنے آخری 10-12 دنوں کے اندر جو ہے وہ پاس کیے ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں نہ ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بات بھی چلیں، خوش آئند ہے کہ کوئی تو ایسا پرائم منسٹر ہے جو باہر نکل کے جس نے کوئی گلہ نہیں کیا، جس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ مزمل بھائی، اگر آپ ویری بریفلی آئی وڈ لائک ٹو سے کہ انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے جی، بڑی مشکل سے بھی مشکلات سے بھی نکالا ہے ہمارے عسکری اداروں کو، تو اتنا تو ان کا حق میرا خیال ہے بنتا ہی تھا کہ ان کو تھوڑا سلوٹ کیے جائیں، ان کو سلام کر کے بھیجا جائے۔ امبر، عامر صاحب نے تو کہا کوئی سول سپرمیسی جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے گارڈ آف آنر لینے سے، جی ایچ کیو اور وزیر اعظم کے آئیڈیل تعلقات ہونے چاہیے۔ ویسے ہم سوچیں کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ ایک وزیر اعظم جو اپنی مدت پوری کر رہا ہو، جی ایچ کیو کا دورہ کر رہا ہو، اس پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ This should have been normalized، نہیں؟ مطلب آپ دیکھیں 72 سال میں تو ایسے نہیں ہوا نا، ایسا نہیں ہوا، اور یہ ہمیں کتنی حیرانگی کے ساتھ ہم اس پہ بات کریں، دیکھ رہے ہیں، اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ کس قسم کے تعلقات تھے، ہیں، اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جی ایچ کیو کا دورہ کریں۔ انہوں نے، اور میرے خیال میں کوئی ان کی جو اس وقت جو 16 ماہ انہوں نے گزارے ہیں، جس طریقے سے چاہے اس وقت موجودہ آرمی چیف ہوں، ان کو ساتھ لے کر چلے، جب تقریب ہوتی ہے تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پہلے بات کیجیے گا، تو یہی آپ کو رویہ ہم توقع کر سکتے ہیں۔ اور ان کو کچھ لوگ بوٹ پالشیا بھی کہتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کا سٹائل بھی بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ جو ان کا یہ جو مشکل حالات کی بات کرتے ہیں کہ بڑی کوئی 13 جماعتیں ہوں گی، اتحادی حکومت ہے، بہت سارے فیصلے لینے تھے، ہر کسی سے مشاورت کرتے تھے، خود بات کرتے تھے۔ ان کا جو ایک میں کہوں گی کہ شاید کیونکہ حالات اتنے برے رہے ہیں اور معیشت کے حوالے سے فیصلہ سازی کمزور رہی ہے یا دیر سے ہوئی ہے، تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے ان کی کارکردگی پہ سوالات تو اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ میں کہوں گی کہ جو سرپرائز کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ کس طرح سیاسی طور پر تمام جو یہ اسٹیک ہولڈرز تھے، اس کرنٹ یہ جو رجیم ابھی ختم اس کی مدت ہو رہی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں، تو یہ ایک
it should not be a surprise given शहबाज शरीफ style of politics. लेकिन पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जाहिर है हम सब थोड़े से ये क्या हो रहा है, ऐसा होता भी है, ऐसा मुमकिन भी है या नहीं, तो इसीलिए शायद इस पे बात कर रहे हों. और अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात, और ये जिम्मेदारी मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की तो नहीं है, जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं. मैं कहूँगी इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट कि उनके साथ जिस तरीके से उन्हें ओहदे से हटाया गया या उनके साथ क्या हुआ. ज़ाहिर है कसूर और सिविलियन सुप्रेमेसी की जहाँ बात होती है, कसूर तो वही होता है जो ताकतवर होता है. और फिर हम अगर एक ही पैटर्न देखते रहें, तारीख को दोहराते हुए देखें, तो फिर ज़ाहिर है कसूर या जिम्मेदारी उसी इदारे को हम ठहराएंगे. जब इमरान खान साहब भी आए थे तब भी वो एक आइडियल ताल्लुकात की बात करते थे, वन पेज करते थे, तारीफ़ें होती थी, बहुत सारी मीटिंग्स मुलाकातें होती थी, तस्वीर जारी होती थी, जैसे अब शहबाज शरीफ साहब की हो रही है. तो मेरे ख्याल में कि ये जो सवाल है ये भी जायज़ है कि आखिर कब तक, क्या ये शख्सियत का मसला है जो मैं नहीं समझती क्योंकि हमें पैटर्न की बात कर रहे हैं, या इदारे का मसला है. अब ज़ाहिर है अब ये ख़त्म हो रही है बात, और अब अगला जो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, उस पर बात होगी, और फिर पता नहीं इंतखाबात कब होंगे. मैं आमिर साहब की उस बात से तो इत्तेफाक करती हूँ कि आप अगर आखिरी मिनट तक ये सवालात छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ खुद अब वज़ीर भी कह रहे हैं, इसमें ख्वाजा आसिफ हो जाए, राना सनाउल्लाह हो जाए, कि उनको भी नहीं पता कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे या नहीं होंगे. तो इससे ये ज़ाहिर होता है या तो आप लाइल्म है या नाअहल है या लोगों से कुछ छुपा रहे हैं. और ये मेरा ख्याल में जब हम एक फेयर ट्रांजिशन या एक ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि ताकत की मुंतकली को कितना स्मूथ होना चाहिए, उस पर फिर सवालिया निशान बनता है. अच्छा, बहरहाल मैं इसका एक और एंगल भी है कि हमारे यहाँ जब वज़ीर आज़म लड़ते लड़ते जाते हैं तो फिर हम बड़े श्योर होते हैं कि इसने दोबारा नहीं आना, और क्लियर हो जाता है कि ये गया है, इसकी जाती दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, फ़ौज से लड़ाई है, तो वापसी का रास्ता नहीं है. तो ये भी तो अपनी जगह एक सवाल होगा कि जो गार्ड ऑफ ऑनर लेके जाए और जो इतने आइडियल ताल्लुकात के साथ जाए, उसकी वापसी का रास्ता है या उसकी वापसी का रास्ता भी नहीं है. क्यों आमिर साहब? हाँ मुज़म्मिल, बिल्कुल. अगर आप इसको जो ट्रेडिशनल सियासत अभी तक पाकिस्तान में चली है, तो फिर तो ये जिस तरह से वज़ीर आज़म जाता है, और ये 90 की दहाई में तो देखें बहुत ही क्लियर होता था, जब 8वीं तरमीम के तहत जो है वो एक हुकूमत को बर्खास्त किया जाता था, तो बच्चा समझ आता था कि अच्छा इसको इसलिए तो नहीं निकाला कि अब अगले 3 महीने बाद इनको इंतखाबात जीतने दे और फिर इनको वापस लेकर आएँ. तो ये चीज़ हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना, उसमें तो बड़ी ये ऑब्वियस रही है. लेकिन मैं समझता हूँ मुज़म्मिल कि इस वक्त थोड़ी सी पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो बदल गई है. अब ये इतना सिंपल मामला नहीं रहा कि अगर पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से खुश है तो वही इक़्तिदार में आएगी, और किसी ना खुश है तो उसको इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा.